I've been receiving a lot of messages of people. माशाल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं कंटेंट को, लोग देख रहे हैं, लोग में चेंजेस आ रही हैं, कुछ चेंज होना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू चेंज, हाउ टू सस्टेन चेंज, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. तो यही सीरीज़ का मकसद है कि हम सबसे पहले तो अपनी थिंकिंग को रिविज़िट करें, अपने लाइफस्टाइल को रिविज़िट करें और ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं, कहीं उनकी वजह ये तो नहीं है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं जो इतनी मैटर नहीं करती हैं, और उन चीज़ों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे जो मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं. तो सबसे पहले तो चीज़ यहाँ से शुरू होती है. इफ़ यू वांट टू चेंज, फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि व्हाई डू आई नीड टू चेंज. तो यही इस सीरीज़ का मकसद था सारा, कि मैं आपको ये मोटिवेशन दूँ कि येस वी डू नीड टू चेंज. आवर लाइव्स do need to be revisited, our preferences do need to be revisited. देखें, बात बहुत सीरियस है. अगर तो बात इतनी सीरियस ना होती ना तो कोई टेंशन नहीं थी. जैसे लाइव्स चल रही हैं चलने दें, और कोई बात नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन बात बहुत सीरियस है. एक बार कुरान तो खोल के हम देखें ना, एक बार वो आयात देखें तो सही कि अल्लाह कह क्या रहे हैं दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस के बारे में, हमें क्या नसीहत कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या नसीहतें की हैं. ये सब चीज़ें देखने से आती हैं ना. ये चिंगारी जो भड़केगी आप में चेंज होने की, ये तभी होगी ना जब आप इस्लाम की रूह से, कुरान के लेंस से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के लेंस से देखेंगे कि क्या मेरी लाइफ वैसे जा रही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, क्या मैं उस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ. तो सबसे पहला स्टेप देखें, इन ऑर्डर टू चेंज यू हैव टू रियलाइज़ दिस. इसीलिए जितनी भी एपिसोड्स मैंने की अब तक थिंग्स दैट मैटर की, उनमें मैं यही बताया कि एक एक एपिसोड का जो टॉपिक है उसको सामने रखते हुए हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें और देखें कि क्या हम उन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं. दूसरी बात, आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत से लोग चेंज होना चाहते हैं, उन्हें पता है उन्होंने चेंज भी होना है, उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, इस्लाम उनके दिल में है, डेफिनेटली है, और वो नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, वो गुनाह भी छोड़ना चाहते हैं, वो इस इंसोलेंट लाइफ से निकलना चाहते हैं, दिस लाइफ ऑफ लेजीनेस, ऑफ इंसोलेंस, ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बहुत से लोग थक चुके हैं, मतलब कि they have tried to change over and over again but they fall down again and again. वो बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं. तो शायद अब ऐसा टाइम आ गया कि वो थक चुके हैं, और इसीलिए जो मुझे मैसेजेस आते हैं मैं उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आई डू अंडरस्टैंड, यस चेंज इज़ नॉट ईजी, चेंजिंग इज़ नॉट ईजी, इसीलिए इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है. बट यू हैव टू चेंज फॉर द बेटर, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. अब जहाँ तक बात है कि बहुत से लोग दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, they want to study deen, they want to offer salah, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to. उनसे नहीं हो रहा. तो उनके लिए मैं एक बहुत होपफुल बात बताने लगा हूँ. कुरान मजीद की एक आयत आप सबके सामने कोट करने लगा हूँ. इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सूरह अल-बकरा वर्स नंबर 186. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Remember, before I recite this ayah is going to change your relation with Allah subhanahu wa ta'ala forever. ये मेरा क्लेम है. जिस तरह इंशाल्लाह अभी हम इस आयत पे बात करेंगे, मैंने जब इस आयत को इस अंदाज से समझा था तो यकीन कीजिए this verse literally changed my relation with Allah subhanahu wa ta'ala. क्योंकि देखें शैतान बहुत एक्टिव होता है. मैं आपको बताऊं कि चेंज की सबसे बड़ी सोर्स, जाहिर है कि चेंज की मोटिवेशन, चेंज की तौफीक, और जिसे हम हिदायत कहते हैं, और वो एक इनर डिज़ायर टू चेंज, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती हैं. तो जो अल्लाह की तरफ से आती हैं वो बहुत एवर लास्टिंग है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है.
تو وی شوڈ آسک, وی شوڈ بیسیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو چینج اس. جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے, علم کی طلب نہیں شو کریں گے, چینج ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے, ہم کیسے چینج ہوں گے؟ اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو؟ کیونکہ شیطان ملعون نے ہم سب کو اللہ سے انسیکیور کر دیا. شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے, ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے, ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے, ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے, تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائیں گے, اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سننی, اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی, اللہ نے جو اب تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے وسوسے, ایسی باتیں, ایسی انسیکیورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں, میں تو دن رات اللہ کو ڈس اوبے کر رہا ہوں, میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں, اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالوڈ ہوں, تو میں کیا بات کروں اللہ سے. تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں, اٹس گوئنگ ٹو چینج یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایور انشاءاللہ. سو اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں, when my slaves ask you about me, فَإِنِّي قَرِيب, تو tell them that I am near. فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں ان کے, میں بہت کلوز ہوں ان کے. I am near them. ایک بہت ہی خوبصورت اس میں لنگوسٹکلی میں آپ کو بتاؤں, استاد نعمان علی خان نے کیا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا. دیکھیں, there is a difference between if and when. وَإِذَا means when and وَإِن means if. What's the difference between when and if? ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا, کہیں چلا گیا ہے, سپوز کہ سولجر تھا, کسی وار میں چلا گیا, بیٹل میں چلا گیا, اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے, اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے. تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back, یا یہ کہے گی when my son comes back. Obviously she will say when my son comes back, because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come. But اگر وہ کہے گی if my son comes back, تو if میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. So Allah doesn't say here کہ وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي, He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, when my slaves ask you, because he is 100% sure. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شورٹی ہے کہ میرا بندہ میرا پوچھے گا, کبھی نہ کبھی اس کے دل سے آواز نکلے گی, چاہے یہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمز کے دل سے بھی آواز نکلتی, کیونکہ رب کو سب پہچانتے ہیں. رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ, رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے. there is a God spot in our hearts according to scientific research. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہو, کرسچن ہو, جیو ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی ہے, اور سب کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو, لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی. کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی نا, کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے. گناہ گار سے گناہ گار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ when my slaves ask you, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں, کیونکہ اللہ کو پکا پتہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا. He is waiting. اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے. سبحان اللہ. He is the only king. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں, بٹ he is the king of the kings and he is the only king, جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے, جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے, جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے. He is so forgiving. He is waiting for you. He is calling you, but you are not contacting him. So he says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, about me, جب میرے بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے, فَإِنِّي قَرِيب, تو انہیں کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. تھوڑا فیل کریں اس آیت کو بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑا سا ویژولائز کریں, فیل کریں.
اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, سب چھوڑ جائیں گے, ایک ٹائم آئے گا سب آپ سے تنگ آ جائیں گے. ایون پیرنٹس بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے نافرمان بچے سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. ماں بھی ایک ٹائم آتی ہے, کتنا پوچھے گی ماں. اور ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے؟ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں میری پرسنل. میں ایک ٹیچر ہوں اور مدرس میرے پاس آتی ہیں کمپلینٹس لے کے اپنے بچوں کی. اچھا, بہت سی مدرس ویسے بھی آتی ہیں, جب لیکچرز وغیرہ سنتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے, میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی اتنا پیار, اتنا کنسرن, سو مچ کنسرن اباؤٹ یور آخرہ, اباؤٹ یور دنیا. وہ کھانا نہیں کھا رہا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے, انگزائٹی میں رہتا ہے. میرا بچہ بڑا اچھا تھا, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا, اچانک سے اکیلا اکیلا رہتا ہے, اسے غصہ بہت چڑھنے لگا ہے, میرے آگے شاؤٹ کرتا ہے. یعنی اتنا کنسرن, اتنا کنسرن. میں اس کے سامنے کھانا گرم کر کے رکھتی ہوں, کھانا نہیں کھاتا. میں دوبارہ گرم کر کے رکھتی ہوں, پھر بھی نہیں کھاتا. کہتا ہے میں کھا لوں گا. پھر مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنا پروٹوکول, اتنی محبت, اور سب کی مائیں ایسی. تو میں پتہ انہیں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آنٹی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لفٹ کرا رہی ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر اس کو لفٹ کرانا بند کر دیں, آپ پوچھنا چھوڑ دیں. بیکاز اٹ از ہیومن نیچر کہ جو ہمارے بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے, ایز ان کہ ہم سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پوچھتا ہے, تو وی ٹیک سچ اے پرسن فار گرانٹیڈ. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں. یو وانٹ بلیو, not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی. Each of the mother, جتنوں نے بھی مجھ سے بات کی, سب مدرز نے کہا کہ نہیں, اس کا کیا بنے گا. اگر میں نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کو کون پوچھے گا. اگر میں نے ہی اس کو لفٹ کرانا بند کر دی, اس کو کون لفٹ کرائے گا. تو نہیں, یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. Not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے I'll become harsh with him or her. This is the love of mother. This is the love your parents have for you. امیجن, ماں اتنی محبت کرتی ہے تو رب العالمین کتنی محبت کرتا ہوگا. ماں کا بھی کریٹر کون ہے؟ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محبت کے 100 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے کائنات میں رکھا ہے, دنیا میں رکھا ہے. وٹ ایور لو یو سی آف دا مدر, between animals, between mother and child, between father and child, between spouses, whatever love you see in this world, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine کریں وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے, آپ کا خالق.